الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال الشاعر لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائیاں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ محترم سیکریٹری مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ امام نگر و اراکین مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ امام نگر، معزز اساتذہ اکرام مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ امام نگر اور میرے پیارے بچوں، آج یہ 77واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں بہت اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں اور آپ سبوں کو تہہ دل سے 77واں یوم آزادی کے جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ دیش سن 1947 15 اگست سن 1947 کو ظالم انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور ہندوستان میں رہنے والے بسنے والے تمام قوم و نسل کے لوگوں نے چین کی سانس لی، آزادی کی سانس لی۔ عزیز طلبہ، آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی غلامی، کسی اور کی بندگی یقیناً برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ کی غلامی برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ کی غلامی انسان کے لیے باعث فخر ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہی انسان کو غریب بناتا ہے، امیر بناتا ہے، وہی انسان کو ذلیل کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ اسی لیے انسان صرف اور صرف اللہ کی غلامی برداشت کرتا ہے، اور اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی یہ اس کے لیے باعث فخر بھی ہے اور جنت کے حصول کا سبب بھی ہے۔ عزیز طلبہ، لیکن کوئی انسان چاہے کہ ہم انسان کو غلام بنا لیں، انسان چاہے کہ ہم کسی ملک کے لوگوں کو ہم غلام بنا لیں۔ عزیز طلبہ، بڑے بڑے ترم خاں، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے جنہوں نے لوگوں کو، انسان کو اپنا غلام بنایا، ملک کو اپنا غلام بنایا، لیکن یہ چلا نہیں، وہ برباد ہو گئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ایسے لوگوں کو برباد کر دیا، ایسے سلاطین کو اللہ نے برباد کر دیا۔ آپ فرعون کے بارے میں جانتے ہیں، فرعون کی حکومت کو جانتے ہیں، آپ فرعون کو، ان کے لشکروں کو سمندر میں ڈبا دیا گیا، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج سے تقریباً 250 سال پہلے ہمارا یہ ملک مکمل طریقے سے انگریزوں کے چنگل میں آ گیا تھا۔ یہ ہمارا دیش ہندوستان غلام ہو گیا تھا، اور آخری نواب سراج الدولہ ان کی بھی حکومت چلی گئی تھی۔ 1750 میں تقریباً یہ دیش مکمل طریقے سے غلام بن چکا تھا۔ تب اس دیش کے رہنے والے ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں جو دانشمند حضرات ہیں، انہوں نے سوچا کہ اس دیش کو کیسے آزاد کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے تحریکیں چلائی، تنظیمیں بنائی، لیکن ان انگریزوں نے، جن لوگوں نے بھی ان کے خلاف بغاوت کی، ان کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی، ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے جیل میں ڈال دیا، ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے پھانسی میں چڑھا دیا، ایسے لوگوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے ان لوگوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں، آج میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ پیش سب سے زیادہ آگے کون قوم تھی پتہ ہے؟ مسلمان قوم سب سے آگے تھی۔ اس دیش کو آزاد کرنے میں اگر سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی، سب سے زیادہ گردنیں کٹائی، سب سے زیادہ اپنے جان و مال کو برباد کیا، تو وہ مسلمان قوم ہے۔ عزیز طلبہ، تاریخ پڑھ لیجئے، خود انگریز تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی قربانی ہے ہندوستان کی آزادی میں۔ عزیز طلبہ، سن
1947 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। लेकिन अफसोस की बात है कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दरमियान ये हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा की, हिंदुओं को वर्गलाया और एक आग देश के अंदर जो है उन लोगों ने पैदा कर दिया, आग लगा दिया। और ये अंग्रेज तो इस देश से चले गए, लेकिन जो है अपने हिमायतकारों को, अपने पैरोकारों को छोड़ गए, जो आज अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अजीज तलबा, अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई देशभक्त है तो मुसलमान हैं, इसलिए कि मुसलमानों की कुर्बानियों से देश आजाद हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए, तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उलमा ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। जैसे मौलाना शाह वलीउल्लाह देहलवी, मौलाना शाह अब्दुल अजीज देहलवी, मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना विलायत अली अजीम आबादी, मौलाना अब्दुल्ला सादिक पूरी, मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी। अजीज तलबा, बताने का मकसद ये है कि उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं इस देश के आज़ाद करने में। लेकिन अफसोस है कि आज हम ही से शहरियत मांगा जा रहा है, हम ही को आज देशभक्ति का सबूत देने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। मुसलमानों ने देश को आज़ाद किया, जाहिर सी बात है ये देश मुसलमानों से छीना गया, तो इस देश को जो है अंग्रेजों से कौन छीनेगा? मुसलमानों से छीना गया तो मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मेहनत की। अफसोस की बात है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो है अभी जो एक मसाइब चले हुए हैं, ये संविधान का बदलना, संविधान का चेंज करना और मुसलमानों को जो है ये देशभक्ति का मुसलमानों से सबूत मांगना, ये जो चला हुआ है अभी, और मुसलमानों को गद्दार कहना, बहुत अफसोस की बात है। अजीज तलबा, बहुत दुख होता है जब आज की बातों को सुनते हैं और पिछली तारीखों को पढ़ते हैं। बड़ा दुख होता है कि जिन मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, मुसलमानों के जान और माल बर्बाद हुए, मुसलमानों की गर्दनें चली गई, मुसलमानों को जो है आग के हवाले कर दिया गया, उलमा इकराम को जला दिया गया, ऐसा देश जिसको जो है मुसलमानों ने आजाद किया। अजीज तलबा, आज आप देखते होंगे कि जहां पे ये आजादी का जश्न मनाया जाता है, मुसलमान लोगों का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ गैर मुस्लिमों का नाम लिया जाता है, मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है। अफसोस की बात है, जबकि मुसलमानों की सबसे बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और हमारे मदरसा के सेक्रेटरी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आज़ादी के ताल्लुक से कुछ बातें रखें।